بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ دن گزرا، اللہ کرے یوں ہی گزرتے رہیں. ہم اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں. دنیا میں کبھی کام ختم نہیں ہوتے. کام اس طرح ختم ہوں گے جس دن ہماری دنیا سے رخصتی ہوگی. ہم بہت بزی ہیں، انبلیویبل بزی ہیں. فار نتھنگ ہم بزی ہیں. جی کووڈ-19 کرونا، گھر میں نہ جانے ہم نے کتنی روٹیاں کھا چھوڑی ہوں گی، کتنے سالن پکا دیے ہوں گے. بقول میرے شاگرد کے جس کی گوشت کی دکان ہے، کہا تھا استاد جی جتنا گوشت ان چھٹیوں میں کھایا گیا ہے میں تو صبر بھی نہیں کر سکتا، لیکن وقت نہیں ہمارے پاس. کتنی عجیب بات ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، خود نہیں ملتا. روٹی کھانی پڑتی ہے، خود منہ میں نہیں چلی جاتی. کام کرنا پڑتا ہے، پھر پیسہ اللہ کریم اپنے فضل سے دیتا ہے، لیکن وہ آسمان سے نہیں پھینکتا لو بھی لوٹ لو. اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا القاسم حبیب اللہ،
جو بندہ ہاتھ سے روٹی کما کر کھاتا ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ کا یار ہے، اللہ کا دوست ہے۔ مانگ کر کھانا، دھوکے سے کھانا، ہیرا پھیری سے کھانا، وہ کو کھانا ہے، وہ تو بے حیائی ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں سے بے حیائی دور کرنا چاہتا ہے۔ کہتا اٹھو، کمر بستہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جنہوں نے کمر بستہ یعنی کمر باندھی، اٹھ باندھ کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، یہ بچپن کی ایک نظم ہوتی تھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ تو جب تک ہم کمر نہیں کسیں گے، کمر نہیں باندھیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، تو ہمارا ہاتھ نہیں اللہ پکڑے گا۔ اس لیے بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ دل نہیں چاہتا لیکن دل کو سمجھانا پڑتا ہے۔ دماغ قبول نہیں کرتا لیکن دماغ کو سمجھانا پڑتا ہے، اور پھر جا کے یہ کام ہم شروع کر سکتے ہیں۔ چونکہ جتنے بھی کام ہیں نا، شیطان کی جس میں اپنی صلاح ہوتی ہے نا، یا نفس کی، مثلا خبریں لگی ہیں پاکستان کی یا انڈیا کی، اب کہاں کی پتہ نہیں، وہ دلچسپ خبریں ہیں، کوئی پروگرام لگ گیا ہے، تو چونکہ وہ اس کی بھی مرضی ہے، نفس کی بھی اور شیطان کی بھی، تو آپ کو تھپکتا رہتا، بیٹھا بھی ختم ہو جائے گا، ابھی ختم ہو جائے گا، کرتے کرتے سارا وقت ہمارا نکل جاتا ہے، چونکہ اپنی مرضی ہے نا۔ اور قرآن سننے کے لیے تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، نفس بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، شیطان سے بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کا نام لے کر بیٹھ جاتے ہیں قرآن کھول کر، اللہ اکبر، اللہ یہی تو ہم سے چاہتا ہے کہ میرے بندو، میرے کام کے لیے بھی کمر بستہ ہو جایا کرو، جس طرح باقی کاموں میں تم کمر بستہ ہوتے ہو۔ تو آج کا جو انتخاب ہے وہ بڑا دلدوز اور جاں سوز ہے، جس قیامت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی گزری ہے، قرآن نے اس کو بیان کر دیا، اور یہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے۔ یہ سورہ نور ہے، اس کا 24واں نمبر ہے، سپارہ 18 ہے اور سورہ کا نمبر 24 ہے۔ آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں نے پڑھی ہیں، ویسے 20 تک آپ کو پڑھنا ہے، یہ یاد سے پڑھنا ہے، چونکہ جب تک یہ پوری آیات نہیں پڑھیں گے تو آپ پورا مطلب، پوری بات سمجھنے کے لیے یہ آیات پڑھنا بہت ضروری ہے۔ 3 آیات جو میں بیان کروں گا اس میں آپ کو اگلے بیان کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن خود پڑھ لیں گے تو ایمان افروز، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب بھی وہ کبھی جہاد کے لیے جاتے تو وہ قرآن اندازی کرتے، اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ غزوہ بنی مصطلق میں جب قرآن اندازی کی گئی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا، سرکار نے بٹھا لیا۔ عمر تھوڑی تھی، ہماری تو غذا تھی نہیں، ہم تو کھا لیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو پتلا کرتے ہیں، پھر ہماری شوگر ہو جاتی ہے، ہم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، کھانے میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مشکل سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس زمانے میں کھجوروں پہ گزارا ہوتا تھا، سوکھی روٹیوں پہ گزارا ہوتا تھا، نتیجہ کیا تھا؟ وزن نہیں تھے، اور بی بی صاحبہ کی عمر بھی تھوڑی تھی، وزن بھی نہیں تھا، تو وہ جو اونٹ کے اوپر کجاوا رکھتے ہیں، اونٹ چل پڑتا تھا، جہاں کہیں قیام ہوتا اس کو نیچے رکھ دیتے، ہر کوئی اپنے اپنے خیموں کی طرف چلا جاتا، اور بی بی صاحبہ جب بھی کوئی ضرورت ہوتی رفع حاجت کے لیے تو تشریف لے جاتی۔ سفر بڑا اچھا گزرا، اللہ نے جنگ میں ان کو فتح کر دی، واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک مقام پر جب پڑاؤ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سرکار کا جو بی بی عائشہ کا اونٹ تھا وہ بھی بٹھا دیا گیا۔ رات کے کسی حصے میں وہ باہر نکلی، جب دیکھا کہ لوگ سو گئے ہیں، رفع حاجت کے لیے باہر نکلی،
جب فراغت کے بعد وہ واپس تشریف لا رہی تھی تو ہاتھ لگا تو ان کا ہاتھ وہ ہار ٹوٹ گیا. وہ ہار تھا یمنی عقیق کا، بڑا قیمتی خوبصورت. وہ جب ان کو احساس ہوا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو اب وہ رات کا اندھیرا تھا تو ان کو تلاش کرتے کرتے وقت لگ گیا. جب وہ ہار تلاش کر کے واپس اپنی اس جگہ پر پہنچی جہاں پر وہ اپنا اونٹ بیٹھا ہوا تھا ان کا، تو قافلہ جا چکا تھا. قافلہ جا چکا تھا. اب بی بی صاحب بڑے پریشان. رات کا آدھا پہر، سناٹا، بیابان، جنگل. آپ نے اپنی چادر کو لپیٹا اور بیٹھ گئی، بکل مار کے بیٹھ گئی. ایک صحابی تھے صفوان بن معطل زکوانی. اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ قافلہ جب چلا جایا کرے تو تم ایک منزل پیچھے رکا کرو اور جب اس کے کوچ کا ٹائم ہو جائے تم چل پڑا کرو. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تھوڑی دور نکلتے یہ وہاں پہنچ جاتے اور کوئی چیز جو وہاں رہ جاتی تھی اس کو وہ اکٹھا کر کے وہ چل پڑتے. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کالے رنگ کوئی چیز ہے کالے رنگ کی چادر کے اندر. تو صبح سحر کا وقت تھا، سورج نکلنے والا تھا، سحری کا ٹائم ہو گیا تھا، تو وہ تھوڑا صبح صادق ہوتی ہے. تو دیکھا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑا. آپ سو گئی تھی، آنکھ کھل گئی آپ کی، بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی، آنکھ کھل گئی. اس کے بعد کوئی نہ وہ بولی ہیں نہ صفوان بن معطل بولے ہیں. انہوں نے اونٹ بٹھا دیا. بی بی عائشہ صدیقہ اس اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی. وہ چلتے رہے اور دوپہر کے وقت میں جا کر منزل پر قافلے سے ملاقات ہو گئی. قافلہ چلنے والا تھا کہ یہ ملاقات ہو گئی. اب قافلے کے اندر عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بی بی عائشہ تو اب آ رہی ہیں، چونکہ دن چڑھ گیا تھا، دوپہر کو پہنچی تھی، اور وہ بھی صفوان کے ساتھ، تو اس خبیث نے کیا کیا کہ پورے قافلے میں آگ لگا دی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور دیکھو بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ بی بی عائشہ صفوان کے ساتھ گئی، یہ کیا ہو گیا. اب وہ تھوڑے کچے پکے مسلمان بھی تھوڑے ہل جاتے ہیں نا جی لوگوں کے یہ پروپگنڈے میں آ کر کے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، بینگے امام بھی، بینگے خطیب بھی، بینگے دوست بھی. مطلب میری کئی برسوں سے کسی کے ساتھ یارانہ ہے، دوستانہ ہے. وہ میرا اندر باہر جانتا ہے، اندر باہر جانتا ہے، مجھے کئی برسوں سے جانتا ہے. ایک کاریگر بندہ آ جاتا ہے، کہتا ہے تو مفتی عبدالرحمن کون کو جانتا ہے؟ ہاں جانتا ہوں مدت. اور نہیں تجھے نہیں پتا، یہ بڑا بے ایمان آدمی ہے. اس نے کوئی طوطا کہانی آپ کو سنا دینی ہے. آپ نے وہ بدتوں کا جرانہ ایک طرف رکھ دینا ہے اور اس بندے کو جس کو جانتا تک نہیں ہے اس کے پروپیگنڈے کے شکار ہو جائے گا. یہ حال ہوا قافلے میں بھی. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کئی قیامتوں سے گزرا ہوں، آپ بھی گزرے ہوں گے. بڑے کاریگر لوگ ہیں، اللہ ان کاریگروں سے بچائے. جب وہ قافلے میں آگ لگ گئی تو کچھ لوگ اور بھی تھے، لیکن ان میں حضرت مصطح بن اساسہ، یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماسی کا لڑکا تھا، مسیر تھا، خالہ کا لڑکا تھا. تو وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا، مطلب زبانی حد تک. اور تو اور میرے بھائیوں، حضرت حسان بن ثابت جیسا ذہین شاعر بھی شکار ہو گیا. کہا تو کچھ نہیں لیکن جواب بھی نہیں دیا اس نے. اور مدینے پہنچ کے حضرت حمنہ بنت جہش، یہ حضرت سیدہ زینب
رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بہن تھی حمنہ بنت جہش. اس نے بھی اپنا غصہ نکالا. بہن تو کچھ نہ بولی. حضرت زینب بہت اللہ والی خاتون تھی. ان کا تو نکاح ہی اللہ نے پڑھوایا تھا نبی پاک سے. یہ ایسی خاتون تھی. تو جب ان سے پوچھا گیا نا بی بی عائشہ کے بارے میں تو فرمانے لگی میں نے آج تک عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی. کیا خوبصورت جواب تھا ان کا. بہرحال جب قافلہ واپس آیا گھر میں اترے تو بی بی عائشہ صدیقہ آتے ہی بیمار ہو گئی اور وہ بے خبر ہیں سارے کام سے. ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے, یہ قافلے میں کیا کھانا پھوسی ہو رہی ہے, بے خبر. 1 مہینہ وہ بیمار رہیں, بات کا نہیں پتہ چل سکا. ایک دن مصطح کی والدہ ام مصطح وہ رات کو بی بی صاحبہ کے ساتھ باہر گئیں رفع حاجت کے لیے. پرانے زمانے میں تو یہ بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے. باہر تشریف لے گئیں تو راستے میں بوڑھی عورت تھی, ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگی تو گر گئی. کہتی مصطح تیرا بیڑا غرق. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا ماں جی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ, یہ تو بدری صحابی ہے, اس کی تو بڑی شان ہے. اس نے کہا بیٹا تجھے نہیں پتا, بدری صحابی ضرور ہے لیکن یہ دشمنوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے. اور پھر ام مصطح نے ساری کہانی جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو سنائی کہ کیا بات چل رہی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر ساری رات روئیں. اچھا سرکار دو عالم بھی سارے اس مہینے میں جب تشریف لاتے, پہلے کبھی وہ بیمار ہوتی تو سرکار پاس بیٹھ کے دلجوئی فرماتے, لیکن اب تشریف لاتے عائشہ کیا حال ہے, یا رسول اللہ ٹھیک ہوں, اس کے بعد چلے جاتے. آگے پیچھے کچھ نہیں تھا. پریشان تو تھی کہ اس رویے میں فرق کیوں ہے. جب مصطح نے یہ کہانی سنائی تو پھر تو آپ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے. صبح جب تشریف لائے سرکار دو عالم کا یا رسول اللہ آپ مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیجیے. سرکار فرمایا چلو ٹھیک ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت صدیق اکبر کے گھر بھجوا دیا. ماں نے بات سنی, سن چکے تھے, باپ نے سنا, سن چکے تھے. بیٹی سے کچھ نہیں پوچھا, لیکن ماں نے اتنی بات ضرور کی کہ بیٹا تو رسول اللہ کی بیوی ہے اور اللہ پاک کا رسول پاک کو کبھی شرمسار نہیں کرے گا. اگر تو نیک ہے تو پاک ہے تو اللہ تیری بھی رہنمائی کرے گا. اس کے بعد بی بی صاحبہ دن رات روتی تھی. پیچھے یہ ہوا کہ کبھی کبھی سرکار مشورہ کر لیتے تھے صحابہ سے. حضرت علی سے بھی مشورہ کیا, حضرت اسامہ بن زید سے بھی کیا. اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ انتظار کر لیں, بی بی عائشہ بہت نیک خاتون ہے. حضرت علی سے پوچھا, آپ نے فرمایا آپ تو اس کے اندر کوئی نہیں ہے, لیکن یا رسول اللہ اتنی پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے, یہ عرب ہے, کوئی بھی خاتون ہے اسے شادی کر لیں. لیکن یہ سنیں بات, یہ کاریگر لوگ یہاں بڑی باتیں بناتے ہیں لڑائی کرانے کے لیے. لیکن یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ جو خادمہ ہے نا بریرہ, اس کو بلا کے پوچھیں, وہ رازدان ہے, اس کو پتہ ہوگا ہر بات کا. تو سرکار نے بریرہ کو بلایا, خادمہ کو بلایا. بریرہ یہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ بہت خوبصورت خاتون رہی ہے, بچی ہے, نوجوان ہے ابھی, بس ایک کمی ہے اس میں. وہ کیا ہے کہ یہ آٹا گوندھ کے سو جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے اس کو, بکری آٹا کھا جاتی ہے کبھی کبھی. بس اس کے علاوہ میں نے اس گھر میں اور کوئی کمی نہیں دیکھی, اس جیسی خاتون کوئی نہیں. حضرت علی خاموش ہو گئے, پھر نہیں بات کی انہوں نے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بعد جب حکم آ گیا کہ جائیں تو سرکار وہاں تشریف لے گئے. تو آپ نے بی بی صاحبہ سے کہا بی بی صحیح سے بتا دو کیا واقعہ ہے. کہا میرے والد سے پوچھ لیں. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں کیا بتا سکتا ہوں. ام رومان جن کی بیوی کا صدیق اکبر کی بیوی کا نام ام رومان سے پوچھا آپ بتاؤ. کہا یا رسول اللہ میں کیا بتا سکتی ہوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں کیا بتاؤں, میں کہوں میں نیک ہوں
کون مانے گا حالانکہ میں نیک ہوں. اور اس موقع پر مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے. بی بی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے قرآن کا وہ حصہ یاد ہو گیا ہے. کون سا؟ کہ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تھا تو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ اٹھ کر کے چارپائی پہ لیٹ کر کے منہ پھیر لیا انہوں نے, لیٹ گئی, کہ میں کچھ نہیں کہتی. واللہ المستعان علی ما تصفون فصبر جمیل. یہ پہلے کہا کہ مجھے اتنا قرآن تو یاد نہیں ابھی, لیکن جو یاد ہے اس میں سے یہ ہے میرے لیے, اس کا جواب یہ ہے. لیٹ گئی. تھوڑی دیر ہی بیٹھے تھے سرکار دو عالم, ابھی کوئی نہیں ہلا وہاں سے. وہی آنی شروع ہو گئی. جب وہی آنی شروع ہو گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ چونکہ اس حالت تو جانتی تھی, تو انہوں نے منہ چہرہ پھیرا تو سخت سردی کا موسم تھا, تو سرکار کے چہرے پر پسینے کے قطرے گرنے لگے. تو بی بی صاحب نے فرمایا والدہ سے, والد سے کہ وہی آ رہی ہے, اب خاموش بیٹھو سارے. دیکھو, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اور میری بیوی دونوں کانپ رہے تھے. ہمیں تو پتہ نہیں تھا اللہ کی طرف سے کیا آنے والا ہے, ہم کانپ رہے تھے. اور بی بی صاحبہ خوش تھی. بی بی صاحب خوش پاتی ہیں کہ میں خوش تھی کہ ضرور میرا رب میرے بارے میں فیصلہ کرے گا, اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ میں بے عیب ہوں اور یہ بہتان میرے اوپر لگایا گیا ہے, اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا رب میری برات کرے گا. لیکن ماں باپ دونوں کانپ رہے تھے, اور ماں باپ کی ہے یہ پوزیشن ہے, عجیب کیفیت ہے ماں باپ کی. اللہ جانتا ہے کہ یہ ہر طرف سے جب ماں باپ بن جاتے ہیں, جب تک تو بیٹے بیٹیاں رہتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. جب یہ ماں باپ بنتے ہیں تو پھر ماں باپ کی ذمہ داریوں کا, ان کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے. وہی اتری, سرکار دو عالم کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. جب آثار تھے تو فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے. عرض کرتی یا رسول اللہ میں سمجھتی تھی کوئی خواب آئے گا, آپ کو خواب میں بتا دیا جائے گا. میں اتنا توقع نہیں کر رہی تھی کہ اللہ قرآن میں میری برات کا اعلان کرے گا, جو قیامت تک قرآن محرابوں میں پڑھا جائے گا, قیامت تک پڑھا جائے گا. 2-4 کتے اگر کسی جگہ پر بھونک بھی رہے ہیں تو پوری دنیا کے اندر نہ جانے مسلمان کہاں کہاں کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور سیدہ عائشہ صدیقی کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ پاک خاتون ہے, یہ نیک خاتون ہے. کتنی زبردست بات ہے یہ بی بی عائشہ نے فرمایا. تو ماں نے خوشی میں کہا اٹھ بیٹا چل, جیسے مائیں کہتی ہیں کہ چل قدمی لگ. عرض کرتی ہیں اماں میں ضرور جاؤں گی سرکار کے پاس, ضرور قدموں کو ہاتھ لگاؤں گی, لیکن میں سب سے پہلے اس کا شکر ادا کر لوں جس نے میری برات کا اعلان کیا ہے. وضو کیا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, پھر نفل پڑھے شکرانے کے. یہ ہے زندگی, شکرانے کے نفل پڑھے. ہمیں تو نئی گاڑی مل جائے تو ہماری بیویاں اتنی بھی نہیں کہتی کہ آپ کو بڑی مبارک ہو, وہ بھی بڑی کھینچ تان کے, ویسے ہر گھر میں نہیں کہانی لیکن کچھ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو گئے. سجدہ ختم کیا, دعا مانگی یا اللہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں, تو کتنا کریم ہے, تو کتنا مہربان ہے, تو کتنا عظیم ہے کہ قیامت تک کے لیے میری برات کو قرآن میں لکھ دیا ہے. ہر آنے والا تیرے قرآن پاک سے میری برات کا اعلان کرتا رہے گا. تو قرآن کریم نے یہ سورہ جیسا کہ میں نے عرض کیا نور ہے, 24واں نمبر ہے اس کا, سپارہ نمبر 18 ہے. میں نے 11, 12, 13 3 آیات پڑھی ہیں, لیکن پلیز آپ 20 تک پڑھنا. یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں, آپ کے سامنے تازہ ہو جائے گا سارا. ارشاد ربانی ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, یقیناً وہ لوگ جو گھڑ کے لائے تھے ایک بڑا بہتان. افک مانا ہوتا ہے چیز کو الٹ پلٹ کر دینا, مطلب سیدھے کو الٹا, الٹے کو سیدھا کر دینا, اس کو افک کہتے ہیں. تو اس بہتان اس کی تشریح کی گئی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ عصبۃ منکم, تم میں سے ایک جماعت, اپنے ہی تو تھے سارے,
اپنے ہی تھے نا سارے، کوئی غیر تو تھا نہیں اس میں. لا تحسبوه شر لکم، اس کو برا نہ سمجھنا محبوب، اس کو برا نہ سمجھنا. بل هو خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک فرد کے لیے وبال ان میں سے جو جس نے کمایا اس گناہ میں شامل ہو کر. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس اس بہتان کو لمبا 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 کرتے بڑا بہتان بنا دیا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے، خطرناک عذاب ہے اس کے لیے. لولا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے مسلمانوں کو، ہمیں بھی، اس دور کے مسلمانوں کو بھی، لولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ جب تم نے سنی وہ بات تو کیا گمان مومن مردوں اور عورتوں کے بارے میں بہتان کا، اور اس کو اچھا سمجھا آپ نے. وقالوا ھذا افک مبین، اگر تم کہہ دیتے کہ یہ تو نیک ہیں، یہ بہتان ہے، یہ نیک ہیں، یہ بہتان ہے، کیوں نہ کہا آپ نے. جس طرح بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا کہ آپ کی سوکن ہے، اور سرکار بہت پسند، بی بی زینب کو بہت پسند کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ حکم نکاح کا اللہ نے دیا تھا ان کو، حضرت بی بی زینب سے نکاح کرنے کے لیے. تو انہوں نے ایک ہی بات کی تھی، یا رسول اللہ، عائشہ بہت اچھی خاتون ہے، لیکن ان کی چھوٹی بہن جو حمنہ تھی وہ ضرور سے زیادہ بسا اوقات آگے جو ہوتے ہیں، جو بندے یا ملنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی بہن جو تھی حمنہ، ان کا نام حنم تھا، لیکن ہر حمنہ نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے آگ لگا دی تھی عورتوں میں، آگے آگے تھی، فرنٹ پر تھی، یعنی بہن کہہ رہی ہے کہ اچھی عورت ہے اور اس کی چھوٹی بہن آگ لگا رہی تھی. تو 2 منافق تھے اور 3 مسلمان تھے جو زیادہ تھے، ویسے تو گروہ تھا پورا لیکن نمایاں. منافق جو تھے 2 اور 3 مومن، اور کون کون تھے؟ مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جاش، یہ 3 مومنوں میں سے. عبداللہ بن ربیع تھا، ابو زرع تھا، یہ لوگ تو اللہ ہی ان کو ہدایت دے، تو ان کا کام تھا ہی یہ کاریگری کرنا. تو فرمایا کہ کیوں نہ کہا جب بی بی صاحبہ پر بہتان لگایا گیا تو کہتے کہ یہ بہتان ہے، بی بی صاحبہ ٹھیک کیوں نہ کہا. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور اگر وہ سچے تھے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تو لے آتے نا 4 گواہ، جو قانون پیچھے بیان ہوا ہے. یہ عام بات تھوڑی ہے کہ اٹھا کے لگا دو، اور جو بہتان لگائے پھر وہ ثابت نہ کر سکے 80 در 80 کوڑے اس کی سزا رکھی ہے بہتان لگانے والے کی، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. نہ 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 نہ، بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. سرکار کے بارے میں پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب اگر یہ سچے تھے تو 4 گواہ لے آتے ہیں نا، کیوں نہیں لائے انہوں نے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب نہیں گواہ لے کے آئے، بس بہتان ہی باندھا ہے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو پھر اللہ کے نزدیک تو سارے جھوٹے ہیں. یہ 20 آیات تک بسم اللہ 20 آیات تک آپ اس کو پڑھیں تو یہ سورۃ نور کا شان نزول بھی یہ ہے. اس لیے یہ جتنی ہماری خواتین ہیں، ہمارے بھائی جان ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، آج کل تو یہ بیماری بہت ہے. مجھے ایک صاحب بلا کے لے گئے اپنے گھر میں، تو ایک خاتون سے میری ملاقات کروائی. تو میں نے کہا جی اس کی خاص بات کیا ہے؟ دوست میرا کہنے لگا جی کہ یہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے چغلیات میں.
میری ہنسی نہیں رک رہی تھی، اور جب میری اس خاتون سے بات ہوئی تو شک نہیں تھا اس میں کوئی بھی۔ وہ خاتون بڑی ماہر تھی، منٹوں سیکنڈوں میں اپنی چرب زبانی سے بندے کو حرام کر لیتی تھی۔ خدا کے لیے یہ کام نہ کرو، بہنوں کو، بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھو۔ اگر تم کسی کی عزت کرو گے اللہ تمہاری عزت کرے گا، کسی کے عیب چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس لیے ہاتھ ہلکا رکھیں، مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے قانون یکساں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وہ جنازے کی دعا پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے، ایک ایک لفظ کر کے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ پھر دوہرا دیتا ہوں میں ایک مرتبہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا، یہ سارے الف لمبے ہوں گے، وانثانا۔ آج کا اگلا جو سبق ہے وہ ایک لفظ ہے، اللہم اللہم۔ جس لفظ اللہ سے پہلے زبر ہوگی وہ لفظ اللہ موٹا ہوگا، لام موٹا ہوگا۔ اللہم من احییتہ، اللہم من احییتہ، اللہم من احییتہ۔ بس اتنا یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو خوش رکھے، زندگی صحت سے عطا فرمائے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور آنے والے کل کے لیے ہمیں تیار رکھے تاکہ ہم اسی رات کے 9 بجے اللہ کا پاک کلام سننے کے لیے ایک بار پھر جمع ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔